فتح مکہ کے بعد اگلے پڑاؤ پر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ روز یہ بات عرض کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو آپ نے 19 دن مکہ میں قیام فرمانے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے جو بچے کھچے قبائل تھے انہیں اکٹھا کر لیا تھا، اس بنیاد پر کہ آخری حلہ بولا جائے اور اس تحریک اسلامی کو ختم کر ڈالا جائے۔ ہمیشہ سے ہی طاغوت جہاں کہیں بھی اسلام یا اسلامی طرز زندگی، اسلامی ریاست و حکومت کی بات ہوگی، دشمن ہمیشہ اس سے خائف رہے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ اسلام امن دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، سکون دیتا ہے، لیکن ہمیشہ سے دشمن جنہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہمیں اس کو مٹانا ہے، انہیں یہ باتیں سمجھ نہ آتی ہیں، نہ آ سکتی۔ حالانکہ ریاست مدینہ اور فتح مکہ کا عنوان اس نے بڑے بڑے ظالموں کو بھی اور سارے دشمنوں کو بھی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ سارے پورے عرب کے اندر یہ بات نظر آ رہی تھی، پورے عرب کے اندر تیزی سے بات پھیل چکی تھی کہ مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا اخلاق عرب کی سرزمین پر رہنے والے کسی بھی انسانوں سے ملتا نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب مٹی کے بنے ہیں، ان کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محبتوں کا مرقع ہے۔ لیکن اس کے باوجود بنو حوازن بنو ثقیف نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم عرب کے سارے قبائل کو اکٹھا کر لائیں۔ مالک بن عوف ان کا کماندار ٹھہرا، اور درید بن سما جو کہ عمر 120 سال تھی اسے مشیر مالک بن عوف نے بنایا۔ جو مشیر تھا درید بن سما، وہ آنکھوں سے کمزور تھا، اس نے ایک وادی کے اندر قدم رکھا تو اس نے کہا کہ یہاں تو آوازیں عجیب و غریب آ رہی۔ اس نے پوچھا ساتھ والوں سے کہ بتاؤ، یہ تو میں آوازیں سن رہا ہوں جانوروں کی، عورتوں کی، بچوں کی، لشکروں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو مالک بن عوف نے کہا کہ بابا جی ہم سب کو لے آئے، یعنی کہ ہم نے گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، ہم اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنے گایوں، بکریوں، عورتوں، بچوں سب کو لے آئے ہیں، اس ارادے نیت سے یہ ہم نہیں ہے، یہ اسلام نہیں۔ تو اس وقت دریدہ بن سما نے کہا تم سب سے بڑے بے وقوف، جس وقت شکست ہوا کرتی ہے تو کسی کو اپنے مال عورت کا خیال نہیں ہوتا ہے، بس وہ شکست ہی ہوا کرتی۔ مالک بن عوف نے کہا نہیں، یہ سارے لوگ لڑیں گے، اپنی عزت کی خاطر لڑیں گے، یہ غیرت مند ہیں، اپنی عورتوں کی خاطر لڑیں گے، اپنے مال و مویشی کی خاطر لڑیں گے، اپنی زمین کی خاطر لڑیں گے۔ اور عموماً جو لڑائیاں معاشرے میں ہوتی اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں، عورت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، زمین اور رقبے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر۔ یہ وہ سارے کے سارے وہ طاغوت ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے آئے تھے، اور اسی بنیاد پر بنو حوازن بنو ثقیف کا قبیلہ کھڑا ہوا تھا، ہم سب کچھ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کی 6 تاریخ کو آپ نے مکہ کو چھوڑا، اور 10,000 کا لشکر وہ تھا جو آپ کے ساتھ مکہ کے داخلے کے وقت تھا، 2,000 مقامی افراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ نے صحابہ کے ہاتھوں میں جھنڈے تقسیم کر دیے، فلاں فلاں صحابہ کا لشکر دائیں ہوگا، بائیں ہوگا، سامنے ہوگا، پیچھے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر ایک درخت تھا جس ذات النوات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اس درخت کے اوپر اپنی تلواریں ٹانگتے تھے، وہاں دیگیں پکاتے تھے، اور اس درخت کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، مشرکوں کی طبیعتیں آپس میں بڑی ملتی ہیں۔ یہ اس دور کے مشرکوں کی میں بات کر رہا ہوں جب عرب کی سرزمین پر یہ وہ سب سے بڑا مرکز تھا جسے اسلام نے آ کر توڑا ہے۔ ذات النوات کا درخت تھا۔
اچھا آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہمارا قریبی ملک ہے یہ بھی شرک کا گڑھ اور مرکز ہے. یہاں پر بھی جنڈی کی پوجا ہوتی ہے. ایک درخت ہے جنڈ کا, وہاں اس درخت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں بڑا مشہور, آپ لوگوں نئی نسل کو بھی یاد نہیں ہوگا, لوگوں کو یاد ہوگا, جب وہاں کے بہت بڑے اداکار نے جب اپنی جو ہے بیٹے کی شادی کی تو وہ درخت کے جو ہے دھاگے باندھے گئے, درخت سے درخت تک, بڑا عجیب و غریب قسم کا. حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور سمجھنے والے, دنیا کے سیاہ و سفید کو بڑے اچھی طریقے سے, لیکن ان درختوں گرد باندھ کر پہلے درخت کے ساتھ شادی کی, پھر درخت کے بعد پھر بندے کے ساتھ شادی کی. عجیب و غریب. آج بھی مشرکین کا ڈھنگ اور رنگ ویسا ہی ہے اس زمانے میں, اور یہ ڈھنگ ماضی میں چلے جائیں. عجیب اتفاق, ماضی میں جب بنی اسرائیل شرک کے ضلالتوں میں گم تھی, قرآن بتاتا جب بھی ان کی حالت یہ تھی. اب کیا ہوا, جب ذات النوات کے درخت کے پاس پہنچے نا, اب جو بڑے بڑے مشرک تھے انہیں یاد آ گیا یہاں تو ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے, یا تو ہم اس درخت کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے تھے, اور اب ہم جنگ پر جا رہے درخت کے پاس سے گزر رہے. تو کچھ لوگ آ گئے نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذات النوات کا درخت ہے, ہم اس کے پاس آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور مانگا کرتے تھے. اب اسلام آیا, آپ تو اجازت تو نہیں دیں گے اس درخت کے نیچے ہم یہ سارے کچھ کریں, لیکن یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات النوات کا ایسا درخت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں جا کر مدد مانگیں اور اپنے لیے کوئی کام کریں, صدقات اور خیرات کریں, اور ان کے لیے جو ہے وہاں پر چڑھاوے چڑھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے, فرمایا تم تو بنی اسرائیلیوں جیسے ہو. جس وقت بنی اسرائیل فرعون کے چنگل سے نکل کر باہر آئی تو وہ ایک جگہ سے گزری, موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قوم, تو وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. تو بنی اسرائیل نے کہا, ہے موسیٰ ہم اپنے خدا کو تو مصر میں بھی ڈھونڈتے رہے, اور آپ ہمیں لے کر نکلے ہو, خدا نے حکم دیا, ہم اب بھی خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی ایسا ہی بت بنا دیا جائے کہ ہمیں نظر آ جائے ہمارا خدا, اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیسے بدبخت قوم ہو, تمہیں اب بھی رب کی یاد نہیں اتنی مشکلات کے بعد, اور تم بھی چاہتے ہو ایسا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جس طریقے سے جوتی جوتی کے ساتھ ملتی ہے, تم بھی کفار کے ساتھ ایسا مل جاؤ گے. اس طرح کافر کریں گے تم اسی طرح کرنا, اپنی زندگی کا جو ہے بڑا مقصد اور اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے کہ ہم یہ شعور پیدا کر رہے ہیں. اگر وہ ایک بل کے اندر گھسیں گے, تم بھی جب تک اس بل کے اندر گھس نہیں جاؤ گے جہاں اس وقت تک تمہیں بھی سکون نہیں آئے گا. آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کی کیا کیفیت ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم انگلش کے ورڈ استعمال کرنے اپنے آپ کو اپڈیٹ سمجھتے ہیں, اور بات بھی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے فرنگیت شاہی کے زمانے میں جب مسلمان چھائے تھے, عربی دنیا کی بہترین زبان تھی, حتیٰ کہ یورپ یونیورسٹیوں میں عربی زبان کو بڑی فوقیت حاصل تھی. اب چونکہ وہ قومیں حاوی ہیں, اب ہمارے ہاں عربی کی کوئی ایسی ویلیو نہیں سوائے ایک اسکول کے نصاب کی کتاب کے طور پر, اسے اختیاری طور پہ کہیں پڑھ لے تو پڑھ لیں. ہاں انگلش کو ہماری زبان کو لازمی حصہ بنا دیا گیا, انگلش اقدار کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیا گیا, انگلش سوسائٹیوں کو, یورپ مغرب کی سوسائٹیوں کو اوپر عمل کرنا, ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا. اب دیکھیے ایون یہ کہ آپ ابھی لاہور کے علاقوں بہترین علاقوں میں چلے جائیے, ماڈل ٹاؤن EDH وغیرہ بن رہے ہیں, اب آپ کو ہر بندہ واک کرتا ہو, کتا بھی ساتھ آپ کو لے کر چلتا نظر آئے گا. یہ کہاں سے ہمارے پاس کلچر آیا؟ آج سے کئی عرصہ پہلے یہ چیزیں تو نہیں تھی. ہم آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں, اور اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے حالات کی خبر دے دی تھی کہ تم اس طریقے سے ان کے ساتھ چلو. آج میں نے بتایا کہ مشرک اس دور میں بھی تھا, ماضی میں بھی, آج کے دور میں بھی جنڈی کی پوجا کی جاتی ہے. اور بڑی عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے بھی ان کے ہاں بھی جنڈ کے درخت کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, ہم نے تو دیکھا ہے بعض جگہ پر. اب آ کر کچھ شعور بیدار ہوا تو لوگوں نے کہا یہ درخت ہی ہے, اور کیا ہے, یہ تو جنڈ کے درخت کے پاس ہمارے مسلمان بھی جا کر دیگے پکایا کرتے تھے. ہم کیا کرتے, جن بھوتوں کی جو ہے آ جاتے ہیں اثرات, ان کو دور کرنے کے جنڈ کا درخت چونکہ جن بھوتوں کا مرکز ہے, وہاں جا کے دیگے پکاتے ہیں تاکہ جن اور بھوت ہی ہم سے دور ہو جائے. اس قسم کے عقائد ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیسے عجیب لوگ ہو, ہم اللہ کی رب کی عظمت کو غالب کرنا چاہتے ہیں, بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی بھی دینا چاہتے ہیں, تم ذات النوات کی بات کر رہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے حنین کی طرف. جب آگے بڑھ رہے تھے اس وقت اہل ایمان کے دل میں ایک بات آئی, اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج تو ہم پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. بھئی 313 تھے تو ہم نے بدر فتح کر لیا تھا,
1000 تھے تو ہم نے میدان احد کے اندر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر 3000 کا مقابلہ کیا تھا. ہم جب 3000 تھے تو ہم نے 10,000 کا مقابلہ غزوہ خندق میں کیا تھا. اب تو ہم 12,000 ہیں اور ہمارے مقابلے میں کون ہے؟ اور جاسوسوں نے یہ بتا دیا تھا کہ جو تمہارے مقابل بنو حوازن یا بنو ثقیف کا قبیلہ لڑنے کے لیے آیا ہے ان کی تعداد صرف 8,000 ہے. رامالا 8,000. پھر ماضی کو دیکھ کر خود بخود یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ہم تو بہت زیادہ. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. یہ تکبر حضور کے صحابہ بھی کریں گے. اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے. یاد رکھیے کوئی انسان نہیں ہے. لیکن صحابہ بھی اتنی بڑی بات کریں گے اللہ ان کی بھی پکڑ کریں گے. اللہ نے بتا دیا ان کی پکڑ پھر کیسے ہوئی. ادھر بنو حوازن نے اپنے جو ہے مالک بن عوف نے رستے کے اندر حنین کے اندر وادی حنین کے اندر پہاڑوں کے اندر اپنے بندوں کو تیر اندازوں کو پہلے ہی چھپا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کی درمیانی رات کو آپ منگل بدھ کی درمیانی رات کو آپ وہاں پہنچے حنین کے مقام پر. اپنے افواج کی ترتیب دی اور آپ وادی حنین میں داخل ہونے ہی لگے تھے کہ دشمنوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی. پہلی حملے میں اس طرح اچانک حملہ ہوا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے, صحابہ بکھر گئے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ باقی رہے. باقی سب ایک دم بکھر گئے اور سارا لشکر بکھر گئے. 12 کا 12,000 لشکر وہ کوئی کام نہ آیا. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں طاقت و قوت ہے. آج ہم غرور کہتے ہیں ہم نے اتنے طیارے مار گرائے, یہ کر دیا وہ کر دیا. یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس حضور کے اپنے صحابہ کو فرمایا ایک مٹھ جاؤ میرا صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرے امت احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے, میرے صحابی کے ایک مٹھ جو کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ان صحابہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی. اللہ نے غزوہ حنین کے اندر سارا منظر دکھا دیا. دیکھو تم میرے محمد کی سپاہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اگر تم بھی وہ غرور کا راستہ اختیار کرو گے کہ تمہیں بھی اللہ چھوڑے گا نہیں. یہ پہلا حملہ تھا, اس میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. پھر کیا واقعات ہوئے اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے. آئیے ہم وہاں سے